ہم سب مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تصوف اور معرفت کی دنیا میں دعا کی قبولیت کا ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کو مایوسی سے نکال کر شکر میں بدل سکتا ہے؟ آج ہم اس فلسفے پہ بات کریں گے جو آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دے گا۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے، گڑ گڑاتے بھی ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن وہ سب کچھ ایسا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ آپ مانگتے رہتے ہیں، آسمان سے آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس فلسفے پہ ہم بات کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں۔ یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پھیلائے مانگ رہے ہو، بس آپ نے مانگ لیا اور آپ کو مل گیا، بلکہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اللہ سے کمیونیکیشن۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کو قرآن میں صلاح کہا گیا ہے، تو وہ صلاح اصل میں مواصلات سے نکلا ہے، کمیونیکیشن۔ یہ لفظ اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن کرنا۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام دعا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا اس لیے مؤخر کرتا ہے کیونکہ اسے آپ کا رونا اور اس کے در پر جھکنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ بار بار مانگے۔ وہ دعا کو رد نہیں کرتا، مؤخر کرتا ہے۔ مطلب کچھ وقت کے لیے تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو آپ کا رونا، آپ کا بار بار در پر جھکنا پسند آتا ہے۔ فلسفہ رضا یہ ہے کہ انسان مانگے اپنی صورت کے مطابق، لیکن خوش رہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق مانگے۔ جو کچھ اس کی ضرورت ہے وہ مانگے، اس میں کوئی چیز نہیں، لیکن خوش رہے اللہ کی مرضی پہ۔ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جیسے کہتے ہیں نفس راضی، مطمئن نفس کون سا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہے۔ وہ جو راضی اور مرضیہ کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے نفس مطمئن سے، کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ مطلب اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا طریقہ بدلیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں اور پھر مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مانگنے کا ایک سلیقہ بھی ہے، رونے کا یا مثال کے طور پہ در پہ جھکنے کا، یہ تو ایک عمل ہے، یہ تو ایک فزیکل عمل ہے آپ کا، لیکن مانگنے کا طریقہ تھوڑا بدلیں۔ ہمیں ہمارے صوفی بزرگ یہ سمجھاتے ہیں، عملی جو نقطہ ہے، جو ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ بدلیں۔ پہلے اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد ہیں۔ پھر درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود ہو آپ کو آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود ہو یا بڑا درود ہو، آپ وہ درود شریف پڑھ کے پھر مانگے۔ لیکن سب سے اہم نقطہ جو ہے، مانگتے وقت یہ یقین رکھیں، یقین ہونا چاہیے جو اللہ دے گا وہ بہتر ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو مجھے ملے گا میری بہتری میں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یہ ضرور شامل کرے کہ اگر میری بہتری میں یہ چیز ہے تو مجھے دو، اور جو نہ دے گا وہ اس سے بھی بہتر ہے، اللہ جو نہ دے اس سے بھی بہتر۔ اس کو معرفت کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو قربان کر دیں۔ سب سے بڑی جو قربانی وہ یہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی رضا میں آپ راضی ہو جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے شکر ہے، شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کا شکر کر رہے ہیں۔ شکر کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا، ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی، اس کا بھی شکر کریں۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔
جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کا شکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا، آپ کی سوچ یا آپ کا جو توکل ہے اللہ پہ وہ کتنا گہرا اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ اس بات کا بھی شکر کر رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں. اچھا یاد رکھیں، مرشد کامل ہمیشہ یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کو مانگو اور کچھ نہیں مانگو، اللہ کی رضا مانگو، باقی سب خود مل جائے گا. آپ دیکھیں گے اگر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، آپ کو سلیقہ آ جائے گا، دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور آپ جب یہ سوچ رکھیں گے کہ جو کچھ بھی اللہ دے گا مجھے وہ قبول ہے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ مجھے کبھی بھی ایسی چیز نہیں دے گا جس سے مجھے تکلیف ہوگی. یہ جو مقام ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی مایوسی ختم ہو سکے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.